السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، محرم الحرام حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ السنۃ 12 شہرن منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت اور ادب و احترام کے مہینے ہیں، ان میں سے 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ تو حرمت کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور پر قتال و جدال، لڑائی جھگڑا، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ویسے تو ظلم، زیادتی، قتال و جدال، نافرمانی ہمیشہ ہر حال میں حرام ہے، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو۔ لیکن جو ادب اور احترام کے خاص 4 مہینے ہیں، ان میں اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی سنگینی اور خطرناکی اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ آپ سے حرمت کے مہینے میں قتال کے بارے میں، جنگ سے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حرمت کے مہینے میں قتال و جدال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اے ایمان والو، تم نہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی بے ادبی کرو۔ تو حرمت کے مہینے جو ہیں ان کا ادب و احترام کرنا اور اس میں خصوصی طور پر اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ تم ان حرمت کے مہینوں میں اپنے اوپر، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ خاص طور پر اس محرم الحرام کے مہینے کا جو خاص عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے روزے کے بعد نفل روزے کے لیے سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور محرم کے مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے شہر اللہ کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت ظاہر ہے کہ سارے مہینوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، شہر اللہ المحرم، یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے فرض روزے کے بعد نفل روزوں کے لیے سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عاشورہ کا روزہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے، آخر کیا مناسبت ہے کہ تم اس دن روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ۔ یہ بڑا عظیم دن ہے، عاشورہ کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو، ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دیا تھا ظالم فرعون کے ظلم سے، اور فرعون اور اس کی قوم کو اسی دن اللہ نے ڈبویا تھا، ان کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا۔ تو کہا کہ اس کے شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے۔ تو یہ سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو میں عاشورہ کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 2 دن کا روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 تاریخ کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال باحیات نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی
اور یہ خواہش اس لیے ظاہر کی تھی کہ چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودیوں کی مخالفت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو مخالفت کا طریقہ آپ نے جو بتایا کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، اور یہی بات ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر کی ہے، خالف الیہود وصوم التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عرفہ کے ایک روزے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال، اور عاشورہ کے روزے پر 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ چونکہ عرفہ کا جو روزہ ہے وہ حرمت کے مہینے میں ہے، اور اس سے پہلے بھی حرمت کا مہینہ ہے اور اس کے بعد بھی حرمت کا مہینہ ہے، تو حرمت کے مہینے میں ہے اور آگے پیچھے بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ لیکن محرم عاشورے کے روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، محرم تو حرمت کا مہینہ ہے لیکن اس کے بعد والا مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے وہ حرمت کا مہینہ نہیں ہے۔ اور دوسری حکمت بعض علماء نے یہ بھی بیان کی ہے جو مرجوح ہے کہ عرفہ کا روزہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف منسوب ہے، اور عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ رکھا تھا تو اس روزے کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، تو اس لیے عرفہ کے ایک روزے پر 2 سال کے گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے پر 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، اس لیے کہ اس امت کے بہت سارے خصائص ہیں تو اس میں سے اس کی ایک برکت یہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حرمت کے مہینوں کا خصوصی احترام کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور اس مہینے کی مناسبت سے جو مسنون اعمال ہیں، جو مشروع اعمال ہیں، ہم ان کو انجام دینے کی کوشش کریں اور ہر قسم کے غیر مشروع بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔